بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتے ہیں آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ 8ویں کلاس کی سائنس کی کتاب ہے ہمارے پاس اردو میڈیم، جس کی ہم سٹڈی کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس پیج تھوڑا سا بلر ہے، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ باقی تمام جو ہے ہمارے پاس پیجز جو ہیں وہ کلیئر آئیں۔ تو اس میں ہمارے پاس پہلا جو چیپٹر ہے جی 8ویں کلاس کا، اس کا نام ہے جی ہمارے پاس ایکولوجی۔ ایکولوجی جو ہے یہ ہمارے پاس فرسٹ چیپٹر جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ چیپٹر کے نام کے نیچے اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارے پاس یہ 3 سوالات جو ہیں وہ دیے گئے ہیں۔ پہلا ہے کہ جی روز بروز زمین کا ٹمپریچر کیوں بڑھ رہا ہے۔ دوسرا جی ایکو سسٹم کا توازن کیسے بگڑتا ہے، اور ماحولیاتی مسائل کے کیا حل ہیں۔ تو یہ ان تینوں سوالوں کے جوابات دیے گئے ہیں۔ ہم چیپٹر پڑھتے ہیں، اس کے بعد ان کے سوالات کے جوابات جو ہیں وہ آپ اپنے الفاظ میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے چیپٹر کو جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اردو میڈیم ہمارے پاس جو ہے جی وہ بک ہے، تو اس میں ہمارے پاس پہلا جو ٹاپک ہے وہ دیا گیا ہے جی کاربن اور آکسیجن سائیکل۔ مگر اس سے پہلے آپ کو کچھ چیزیں جو ہیں وہ جاننا ضروری ہیں، جس میں ہمارے پاس جو ہے وہ پہلا جو ہمارے پاس پیراگراف دیا گیا ہے اس میں بائیوٹک اور اے بائیوٹک کمپوننٹ کی تعریف دی گئی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس بک جو ہے اس میں انہوں نے سوال بنا دیا ہے جی بائیوٹک اور اے بائیوٹک کمپوننٹ کی تعریف کریں، نیز ایکولوجی اور ایکو سسٹم کی تعریف کریں۔ اگر آپ جو ہے وہ اپنی جو بک ہے اس کو دیکھیں تو ہمارے پاس اس بک کے اندر جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ تعریف دی گئی ہے بائیوٹک کمپوننٹ کی۔ تو چلیے اس کو دیکھتے ہیں بائیوٹک کمپوننٹ کیا ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ نے 5 کلاس کے اندر بھی پڑھا، اس کے بعد یہ جو ہے ہمارے پاس 6 میں بھی آئے کچھ کہ بائیوٹک کمپوننٹ جو ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں۔ تو کسی ماحول کی جاندار اشیاء کو اس کا بائیوٹک کمپوننٹ کہتے ہیں۔ جیسے کہ اگر ہمارے پاس کوئی بھی ایک ماحول ہے تو اس میں جاندار جو چیزیں ہیں تمام کی تمام وہ ہمارے پاس جو ہیں وہ ساری کی ساری بائیوٹک ہیں، جیسے کہ انسان، جانور اور پودے وغیرہ۔ اے بائیوٹک کمپوننٹ کون سے ہوتے ہیں جی؟ اے بائیوٹک کمپوننٹ ماحول کے غیر جاندار اشیاء کو اس کا اے بائیوٹک کمپوننٹ کہا جاتا ہے۔ کہ ماحول کے اندر جو بے جان چیزیں ہیں، جیسے کہ ہمارے پاس ہوا، روشنی، پانی، سورج، درجہ حرارت وغیرہ جو ہیں وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ اے بائیوٹک کمپوننٹ کہلاتے ہیں۔ ماحول کے بائیوٹک اور اے بائیوٹک کمپوننٹس آپس میں جڑے ہوتے ہیں۔ آگے ہم نے دیکھنا جی ایکولوجی کیا ہوتی ہے۔ ایکولوجی کسے کہتے ہیں، جو کہ ہمارے چیپٹر کا نام بھی ہے۔ تو اس میں ہم نے جاننا ہے کہ ماحول کے بائیوٹک یعنی کہ جاندار اور اے بائیوٹک مطلب کہ بے جان اجزاء کے درمیان تعلق، یعنی کہ ان کا ریلیشن شپ جو ہے وہ کیا ہے، کہ جاندار اور بے جان چیزوں کا یعنی کہ بائیوٹک اور اے بائیوٹک کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ دوسری ہمارے پاس تعریف ہے جی ایکو سسٹم کی۔ ایکو سسٹم کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف جو ہے وہ آپ نے چھوٹی کلاسوں میں بھی کی ہوگی، مگر اس میں تھوڑی سی چینج انہوں نے کی ہے۔ کس حوالے سے؟ بائیوٹک اور اے بائیوٹک کے حوالے سے، کہ ماحول کے بائیوٹک اور اے بائیوٹک اجزاء کے درمیان جو ہے وہ تعامل اور باہمی انحصار کے نظام کو، یعنی کہ کون سی چیز جو ہے اگر ہم صرف اور صرف ان کے تعلق کو دیکھیں بائیوٹک اور اے بائیوٹک کو، تو پھر وہ ہمارے پاس ایکولوجی ہے۔ اگر ہم ان کے درمیان جو ریلیشن ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ باہمی انحصار کا نظام جو ہے وہ دیکھیں تو پھر ہمارے پاس یہ ایکو سسٹم بن جاتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ دیا گیا ہے جی کہ ایکو سسٹم جو ہے وہ کس طرح کام کرتا ہے، کہ ایکو سسٹم کے کام کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو ایک ایکو سسٹم کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی جیسے اے بائیوٹک فیکٹر کو پودوں کے ذریعے استعمال ہوتے ہیں، جو سورج کی توانائی کو استعمال کر کے انہیں خوراک میں تبدیل کرتے ہیں۔ کہ ہمارے پاس جو سب سے پہلا چکر ہے اس میں یہ ہے کہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے اور پانی جیسے جو اے بائیوٹک کمپوننٹ ہے، اس کو پودے جو ہے وہ سورج کی توانائی کے ذریعے سے جو ہے وہ استعمال کر کے انہیں خوراک میں تبدیل کرتے ہیں۔ تو ہمارے پاس اے بائیوٹک فیکٹر کون کون سے آگے جی؟ تو یہاں پہ ہمارے پاس اے بائیوٹک کا جو فیکٹر ہیں وہ کاربن ڈائی آکسائڈ، پانی اور سورج کی توانائی آئی، تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ خوراک پودا جو ہے بناتا ہے، فوڈ چین کے طور پر۔ بائیوٹک کمپوننٹ کے مختلف جانداروں تک توانائی کی نقل و حمل کسی ایکو سسٹم کے اہم ترین کاموں میں سے ایک ہے۔ جانوروں کے مردہ جسموں کو گلنے سڑنے اور اس میں موجود بائیوٹک کمپوننٹس کو دوبارہ اے بائیوٹک کمپوننٹ میں چھوڑ دیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کے جو جاندار چیزیں تھیں اس کو دوبارہ توڑ پھوڑ کر کے بے جان چیزوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح ایکو سسٹم مختلف مادوں
کے سائیکلک طریقے سے نقل و حمل میں سہولت فراہم کرتا ہے اور قدرتی توازن کو برقرار رکھتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے جی اس کے پہلے جو ہے وہ سوال کا مکمل جو ہے وہ جواب ہو گیا کہ بائیوٹک اور اے بائیوٹک سے کیا مراد ہے، کمپوننٹ سے کیا مراد ہے، اور ایکو سسٹم کس طرح کام کرتا ہے، اس کی تعریف کریں۔ یہ ہمارے پاس یہ ایک مکمل سوال جو ہے یہ ہو گیا۔